ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج مختلف گناہوں کے احکام بیان کرتے ہیں. گناہ اپنی جگہ پہ گناہ ہیں، حرام ہیں، ان کا حرام ہونا اپنی جگہ پر، لیکن کبھی یہ ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی احکام ہوتے ہیں ان کے لیے جن کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہوا کرتا ہے. گناہوں کے حوالے سے مختلف گناہ ہیں. مثلاً ایک گناہ ہے غصب کرنا، قبضہ کرنا دوسروں کی چیزوں پر. دوسروں کی چیزوں پر یا مال پر ناحق قبضہ کرنے کو غصب کہتے ہیں. اگر کوئی انسان دوسروں کی کسی چیز پر قبضہ کر لے، یہ غصب ہے، حرام ہے. اس کے اپنے اپنے احکام ہیں. پہلے غصب کی قسمیں بیان کرتے ہیں. غصب کبھی مال کا ہوتا ہے، کسی چیز کا ہوتا ہے، اور کبھی حق کا ہوتا ہے. مال کے غصب کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک مرتبہ کسی کے مال کو غصب کیا جاتا ہے، یعنی ایک معین مال ہے، اس کا مالک معین ہے، مشخص ہے. کس کا مال؟ کسی کے گھر پر قبضہ کرنا، کسی کے گھر کو غصب کرنا، یہ مال شخصی ہے، ایک معین شخص کا مال ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مال کسی ایک شخص کا نہیں ہے، عمومی مال ہے، حکومت کا کوئی ادارہ ہے، مشترکہ کوئی ادارہ ہے، وہاں سے کوئی آدمی کوئی چیز اٹھا لے، اس کی عمارت پہ قبضہ وغیرہ کر لے، تو یہ مال عمومی ہے، مال عمومی کا غصب ہے. دوسرا قسم غصب کا وہ ہے حق کا غصب کرنا. کسی کا حق ہے. پھر اس کی بھی اپنی جگہ پر دو قسمیں ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ حق عمومی حق ہے، کسی خاص شخص کا حق نہیں ہے، عمومی حق ہے. کوئی آدمی روڈ پہ کھڑا ہو جائے، کہے کہ میں یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا. ابھی راستے سے گزرنا سب کا حق ہے، کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، حق ہے اور سب کے لیے ہے. کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، یعنی عموم کا حق غصب کر رہا ہے، لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا حق ہے، اسے غصب کیا جا رہا ہے. مسجد میں جو جہاں آ کر بیٹھے وہ اس کی جگہ ہے. اب کوئی شخص ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نماز میں ابھی دیر ہے، وہ اٹھ جاتا ہے کہ جا کے تجدید وضو کر کے آئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے. اب جب تک وہ مکان اس کا ہے، اس کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ رکے، اس وقت کوئی دوسرا آ کے وہاں بیٹھ جائے تو وہ اس کا حق غصب کر رہا ہے. کب تک اس کا حق ہے؟ جب تک جماعت قائم نہیں ہوتی، نماز جماعت جب تک قائم نہیں ہوتی، یہ جگہ اس کی ہے. اگر نماز جماعت کھڑی ہو گئی اور پہلی رکعت کا رکوع بھی پہنچ گیا، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اپنی جگہ پر، تو کیونکہ جماعت قائم ہو رہی ہے، ملکیت بھی کسی کی نہیں ہے، حق اس کا اس وقت تک تھا، اب اس کا حق ختم ہو گیا.
جب اس کا حق ختم ہو گیا اب دوسرا اس کی جگہ پہ کھڑے ہو سکتا ہے تاکہ نماز کے اتصال میں بھی کوئی اشکال نہ رہے۔ یہ ہے شخصی حق کہ مسجد میں اگر کوئی آ کر کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کی جگہ ہے جب تک اس کا یہ حق ہے، یعنی نماز جماعت کھڑی ہو جائے رکوع کی حد تک پہلی رکعت میں یہ اس کا حق ہے، اس کے بعد اس کا حق نہیں ہے۔ غصب کرنا کسی دوسرے کا حق ہو یا مال ہو، حق یا مال پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص یہ کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ فوراً وہ چیز مالک کے حوالے کر دے، واپس کر دے۔ یہ واپس کرنا اس کے لیے لازمی بن جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جس کی یہ چیز ہے، جس کا یہ مال ہے، وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے، مالک کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، اب قبضہ کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ یہ چیز اس کے وارثوں تک پہنچائے، جو اس کے وارث ہیں ان تک یہ چیز پہنچائے، کیونکہ یہ چیز اس کا حق تھی، اب وہ نہیں ہے تو اس کے جو وارث ہیں ان وارثوں تک پہنچانا لازمی بن جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسے ہو ایک شخص نے ایک چیز کو غصب کیا، وہ چیز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اس سے گم ہو گئی، کسی بھی طرح اب وہ اس کے پاس نہیں ہے کہ اسے واپس کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی چیز پر قبضہ کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اب اسے اس کا عوض دینا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا، قیمت دے دے، یعنی اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دے تاکہ مالک کو، حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اگر کسی نے کوئی چیز غصب کر لی، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا اور اس میں تھوڑی سی خرابی آ گئی، مکمل طور پہ ختم نہیں ہو گیا، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ گیا ہے، اس کی ارزش اور حیثیت میں فرق آ گیا ہے۔ مکان لیا اس نے، ایک دیوار کو توڑ دیا، ایک کمی آ گئی اس میں، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ جب یہ گھر واپس کرے تو اس دیوار کی قیمت بھی ادا کرے، نہ صرف دیوار کی قیمت بلکہ دیوار اب ظاہر ہے کہ تعمیر ہوگی تو اس پہ کام کیا جائے گا، تو کام کی اجرت بھی اسے دینی پڑے گی، یعنی جس حالت میں وہ چیز لی تھی اسی حالت میں اس نے واپس کرنی ہے، دیوار کی قیمت بھی دینی ہے اور دیوار بنانے کے لیے اگر کام ہو اس پہ جو خرچہ ہو وہ بھی اس نے دینا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز غصب کر لی، چیز پر قبضہ کرنے کے بعد اس پہ تعمیراتی کام کروایا، اس کو بہتر بنانے کے لیے اس میں تصرف کیا، اب اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ مالک کو لوٹا دے۔ اب کیا یہ اس بہتر کرانے کی قیمت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسے حق نہیں ہے کہ یہ قیمت لے سکے، کیونکہ اس نے دوسروں کا حق غصب کیا تھا، دوسروں کا مال غصب کیا تھا، اسے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس کو بنوائے، اگر اس نے بنایا ہے تو غلط کیا ہے، اب جو اس نے خرچہ کیا ہے وہ گیا، اب یہ چیز اسی حالت میں مالک کو واپس کرنی ہے۔ مثال دیں اس کی، ایک شخص کسی کا گھر یا پلاٹ غصب کرتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، غصب کرنے کے بعد اس میں تعمیراتی کام کرواتا ہے،
کوئی کمرہ بنوایا، کوئی رنگ و روگن کرایا، اس کو اچھا تزئین سیٹنگ کرنا، دوسرے ایسے کام جس پہ خرچہ کیا جاتا ہے، اس نے یہ خرچہ کیا، اب مالک کو واپس دینا چاہتا ہے تو یہ مالک سے یہ نہیں کہہ سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس پہ کام کرایا ہے تو پیسے دیں۔ اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں اس نے واپس کر دینا ہے۔ اور اگر مالک نہیں دے رہا تو یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اب میں انہیں توڑ دیتا ہوں، کیونکہ آپ قیمت نہیں دے رہے، میں نے جو کام کرایا ہے اس کا بدلہ مجھے نہیں دے رہے، تو میں انہیں توڑ دیتا ہوں، پہلی کنڈیشن میں لے آتا ہوں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اس نے جو خرچہ کیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ غصب کرنے کے کچھ مختصر احکام تھے۔ دوسرا گناہ جس کے ایک دو حکم بیان کرنے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ دیکھیے، جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے کی بہت ہی زیادہ مذمت کی گئی ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور چل چل کے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے اپنی حیثیت اور اپنی عزت کو بچا رہا ہوں، لیکن جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا اس کا مشغلہ اور پیشہ بن گیا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہنا ہے، یعنی اس کا حافظہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کے بہت زیادہ نقصانات اپنی جگہ پر، ایمان کے لیے کتنا مضر ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، اور دوسرے بہت سارے نقصانات اپنی جگہ پہ، لیکن فقہی طور پر، شرعی طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی ایک ایسا مورد آ جاتا ہے، مثلا کسی کی جان کا مسئلہ ہے، کوئی ناحق قتل ہو رہا ہے، وہاں اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، یہ کسی مسئلے پر ایک خاندان میں بہت بڑا اختلاف ہو رہا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے پر ان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی جہاں بھی کوئی بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو اور اس کو روکنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہو، تو پھر وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان ہے، تو کبھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنانا پڑتا ہے، اور شریعت نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ جان بچانا، کسی خاندان کی عزت آبرو بچانا، خاندان کے پیار محبت خلوص کو باقی رکھنا بہت قیمتی چیز ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرنا پڑے، یعنی جھوٹ بولنا پڑے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید توضیح نہیں دیتے، وضاحت نہیں کرتے جھوٹ کے جو نقصانات ہیں، جو اس کے معاشرتی یا مختلف حوالوں سے اس کے جو نقصانات ہیں اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ ایک اور گناہ جس کے احکام بیان کرنے ہیں وہ ہے غیبت کرنا۔ ایک شخص میں کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، اسے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی اس نے ایسا کام کر دیا ہے جو عیب ہے، معیوب کام ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اب اس کا یہ کام دوسروں کو بتایا جائے، اس کے اس کام کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ گناہ اسے پتہ ہے اور جس نے دیکھا ہے صرف اسے معلوم ہے۔ اب اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ جا کے دوسروں کے سامنے بیان کرے، دوسروں کے پائے جانے والے عیب کو ظاہر کرنا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
جس طرح غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے تو اس کے لیے کیا تعبیر استعمال کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا۔ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ ابھی یہاں پر ہے نہیں، وہ غائب ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنی حیثیت کو بحال نہیں کر سکتا۔ اب گویا کہ وہ مردہ ہے کیونکہ اب وہ دفاع نہیں کر سکتا، اور اس کی عزت آبرو کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی شخصیت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ اس کے گوشت کھانے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا غیبت کرنا اور سننا دونوں گناہ ہیں۔ یہ گناہ ہو گیا تو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب توبہ کیونکہ ایک شخص کا بھی حق چھینا گیا ہے، اس کی عزت آبرو کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی شخصیت گرائی گئی ہے۔ اب اس کی توبہ یہ ہے کہ یا تو خود آدمی جا کے اس کے پاس معذرت خواہی کرے، جائے اسے کہے کہ میں نے غلط کام کیا، آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے اگر میں گیا اس سے معذرت کرنے کے لیے، اس سے معافی لینے کے لیے گیا تو معاملہ مزید خراب ہو جائے گا، مزید اس میں اختلاف اور جدائی کی باتیں ہو جائیں گی۔ تو پھر یہی ہے کہ وہاں جا کے معافی نہ لے بلکہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اس مومن بھائی کے لیے مغفرت طلب کرے۔ یہی اس کا حل ہے کہ اللہ سے طلب مغفرت کرے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور علی اعلان اسے بیان نہیں کرتا کہ میں بے نمازی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، پھر دوسروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی غیبت کریں کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں، اگر وہ بیان نہیں کرتا تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، البتہ اس سے جا کر اس نیکی کا تذکرہ کرنا چاہیے اور امر بالمعروف کرنا چاہیے کہ یہ نیکی ہے، تم اسے چھوڑ رہے ہو تو امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ چھپا چھپا کے نماز چھوڑ رہا ہے، نہیں چاہتا کہ دوسروں کو پتہ چلے، تو پھر وہاں اس کی غیبت کی جائے۔ غیبت کے احکام کے بعد رشوت کے احکام۔ کسی باطل کام کروانے کے لیے، ناحق فیصلہ کروانے کے لیے کوئی چیز دینا کسی کو کہ یہ میرے حق میں فیصلہ کرے، یہ رشوت ہے۔ ناحق فیصلہ کرانے کے لیے کوئی چیز دینا یہ رشوت ہے، جائز نہیں ہے۔ اب اس کا نام چاہے آپ جو بھی رکھ لیں، نام سے بحث نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تو تحفہ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، میری طرف سے گفٹ سمجھ لیں، کسی بھی عنوان سے۔ نام بدلنے سے اس کی حقیقت بدلے گی نہیں۔ اگر کوئی کسی کو اس نیت سے چیز دے رہا ہے کہ یہ میرے حق میں فیصلہ کرے جو کہ حق نہیں ہے میرا، یہ رشوت ہے، حرام ہے۔ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ اور حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا حق ہے، وہ حقدار ہے، اسے یہ چیز ملنی چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے،
لیکن اسے وہ چیز ایسے نہیں مل رہی، اسے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے۔ اپنا ہی حق ہے لیکن ایسے نہیں مل رہا۔ معاشرے کا سسٹم کہیں پہ ایسا ہے کہ رشوت دیے بغیر اپنا حق بھی نہیں مل رہا، تو پھر وہاں حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، دینا جائز ہے۔ البتہ لینے والے کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ مجبور ہے، اپنا ہی حق ہے اس کا، اسے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے، البتہ لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ رشوت نہ صرف یہ کہ لینا حرام ہے، بلکہ کیونکہ یہ مال اب اس کا مال نہیں ہے، یہ پیسے جو آئے ہیں رشوت کے طور پر، یہ اب اس کے اپنے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا ان پیسوں کو واپس کرنا لازمی ہے۔ یہ ابھی تک اسی کے پیسے ہیں جس کی ملکیت میں تھے، یہ مال ابھی تک اس کا ہی ہے، لہٰذا اس کو مالک تک پہنچانا اور واپس کرنا بھی لازمی ہے۔ موسیقی اور غنا کے احکام۔ دیکھیں، غنا صرف اچھی آواز کو نہیں کہا جاتا، ایسا نہیں کہ اچھی جو بھی آواز ہو اسے غنا کہا جائے۔ غنا یہ ہے کہ آواز میں اتراؤ اور چڑھاؤ کیا جائے، آواز کو گلے میں اس طرح گھمایا جائے کہ یہ آواز اب اس طرح کی آواز بن جائے جس طرح کی آواز لہو و لعب کی محافل میں ہوتی ہیں، فسق اور فجور کی محفل میں جو آواز ہوتی ہے اس طرح اگر بن جائے تو یہ غنا ہے۔ صرف اچھی آواز کو غنا نہیں کہا جاتا، وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس آواز کو اوپر نیچے کر کے اپنے گلے میں اتنا گھمایا جائے کہ اس طرح بن جائے جس طرح فسق و فجور کی محفلوں میں بن جاتی ہے۔ اس آواز سننے سے ایک قسم کا طرب پیدا ہو انسان کے اندر، بے خودی پیدا ہو اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، یہ غنا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ غنا کی تعلیم لینا بھی حرام ہے، یعنی غنا سیکھنا بھی حرام ہے اور غنا سکھانا بھی حرام ہے۔ خود موسیقار بنے، اس طرح کی موسیقی کرے، یہ بھی حرام ہے، دوسروں کو تعلیم دینا بھی حرام ہے۔ غنا کے ذریعے سے وہ درآمد کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو اس کی وہ کمائی بھی حرام کی کمائی ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہ پیسے اس کی ملکیت میں نہیں آئے، یہ دوسروں کے ہی پیسے ہیں، ابھی تک ان کی ہی ملکیت میں ہیں، یہ ان میں ناحق تصرف کر رہا ہے۔ غنا اور موسیقی اس طرح حرام ہے۔ البتہ اگر کسی کے بارے میں شک ہو، اب ہم فیصلہ نہ کر سکیں، نہیں معلوم یہ اس طرح کر رہا ہے جو یہ غنا ہے یا نہیں ہے، شک کی صورت میں اسے پرہیز کرنا اگرچہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، احتیاط اچھی بات ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اس چیز کو، اس آواز کو سننا حرام نہیں ہے جب تک یقین ہو جائے کہ یہ غنا ہے، پھر حرام ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے اور شک ہے تو اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح غنا میں یہ فرق نہیں ہے کہ کون غنا کر رہا ہے، کون گا رہا ہے، کس کے لیے گا رہا ہے، چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے گا نہیں سکتی، غنا انجام نہیں دے سکتی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور گناہ جس کے تھوڑے بہت احکام بیان کرتے چلیں، وہ ہے ظالم کی مدد کرنا۔ لیکن جس طرح خود ظلم کرنا حرام ہے، ظالم بننا حرام ہے، ظلم کی مذمت کی گئی ہے، اسی طرح ظالم کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ظالم کو جو طاقت ملتی ہے یہ انہی افراد کی وجہ سے ملتی ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسلام نے جہاں ظلم سے روکا ہے وہیں ظالم کی مدد سے بھی روکا ہے۔ ظالم کے مددگار نہ بنو، ایسے نہ بنو کہ ان کو
ظلم کرنے میں مدد ملے تم ان کے ساتھی شمار ہونے لگو، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے لیے ایسے کام کرنا جو ظلم میں مدد شمار نہ ہو، کوئی ظالم ہے لے جاتا ہے کپڑے کسی درزی کے پاس کہ میرے کپڑے سی لو، اب وہ صرف کپڑے سی لیتا ہے اس کے لیے، یہ چیز اس کے ظلم میں مددگار نہیں ہے، تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔ یعنی جہاں جو عمل ظلم میں مدد شمار ہو، کہا جائے کہ یہ ظالم کی مدد کی جا رہی ہے، یہ ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام اعمال انجام دینا ظالم کے لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مجسمہ بنانا، مجسمے بنانے کا کیا حکم ہے؟ کیا مجسمہ بنانا جائز ہے؟ انسان یا حیوان کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مجسمہ بنا کے مجسمہ سازی کے ذریعے سے درآمد کرنا، کمائی کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مجسمہ بن جاتا ہے، کوئی دوسرا شخص یہ لے جائے کہ اسے بیچنا چاہے تو اس کے خرید و فروخت میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مجسمہ سازی کو پیشہ بنا کر اس سے درآمد کرنا یہ جائز نہیں ہے، مجسمہ سازی۔ لیکن اگر کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے کاغذ پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا چاہے وہ حیوان کی ہو۔ یہ بہت ہی مختصر طور پر کچھ گناہوں کے احکام تھے، ان کے متعلق جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ البتہ کچھ اور گناہ بھی ہیں جن کے مختصر احکام بیان کرنے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں مزید کچھ گناہوں کے احکام بیان کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔